صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. Please take note that the programs and other transmissions aired on Madani channel may contain clips of various occasions and audible editing. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. Niyatul mu'mini khairun min amalih. The intention of a mu'min, true believer, is better than his action. Before watching this program, please make good intentions in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm-e-deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha'Allah Azza wa Jal. خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی. پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ نماز کے کتنے اور کون کون سے فرائض ہیں؟ نماز کے 7 فرائض ہیں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قراءت، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجود، نمبر 6 قعدہ اخیرہ، نمبر 7 خروج بسنعہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر اہل سنت کی بارگاہ سراب عقیدت میں عرض ہے کہ ان فرائض کی کچھ وضاحت بھی فرما دیجیے. نمبر 1 تکبیر تحریمہ. در حقیقت تکبیر تحریمہ یعنی تکبیر اولا شرائط نماز میں سے ہے، مگر نماز کے افعال سے بالکل ملی ہوئی ہے، اس لیے اسے نماز کے فرائض سے بھی شمار کیا گیا ہے. مقتدی نے تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا، مگر اکبر امام سے پہلے ختم کر لیا تو نماز نہ ہوگی. امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا، یعنی تکبیر اس وقت ختم ہوئی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے، نماز نہ ہوگی. ایسا موقع پر قاعدے کے مطابق پہلے کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لیجئے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کیجئے. امام کے ساتھ اگر رکوع میں معمولی سی بھی شرکت ہو گئی تو رکعت مل گئی. اگر آپ کے رکوع میں داخل ہونے سے قبل امام کھڑا ہو گیا تو رکعت نہ ملی. جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلا گونگا ہو یا کسی اور وجہ سے زبان بند ہو گئی ہو، اس پر تلفظ لازم نہیں، دل میں ارادہ کافی ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگ اللہ اکبر کے بجائے اللہ اکبر کہتے ہیں، کیا اس سے نماز میں کچھ فرق پڑتا ہے؟ لفظ اللہ کو اللہ یا اکبر کو اکبر یا اکبار کہا نماز نہ ہوگی، بلکہ اگر ان کے معنی فاسدہ سمجھ کر جان بوجھ کر کہے تو کافر ہے.
اللہ کو اللہ اور اکبر کو اکبر یا اکبار کہنے سے اس کے معنی جو ہے بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے اللہ کو اللہ کہا تو اللہ کے معنی جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ کیا اللہ ہے. نمازوں کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں پیچھے آواز پہنچانے والے مکبروں کی اکثریت علم کی کمی کے باعث آج کل اکبر کو اکبار کہتی سنائی دیتی ہے. اس طرح ان کی اپنی نماز بھی ٹوٹتی اور ان کی آواز پر جو لوگ انتقالات کرتے یعنی نماز کے ارکان ادا کرتے ہیں ان کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. لہذا بغیر سیکھے کبھی مکبر نہیں بننا چاہیے. پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولیٰ کی فضیلت پا گیا. قیام، کمی کی جانب قیام کی حد یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو. قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قراءت ہے، بقدر قراءت فرض. قیام بھی فرض، بقدر واجب اور بقدر سنت. فرض وتر عیدین اور سنت فجر میں قیام فرض ہے. اگر بلا عذر صحیح کوئی یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کرے گا تو نہ ہوں گی. کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں، بلکہ قیام اس وقت ساقط ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے. کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے، یا کھڑے ہونے میں قطرہ آتا ہے، یا چوتھائی صدر کھلتا ہے، یا قراءت سے مجبور محض ہو جاتا ہے. یوں ہی کھڑا ہو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے، یا دیر میں اچھا ہوگا یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی تو بیٹھ کر پڑے. اگر عصا یا بیساکھی، خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا ممکن ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے. اگر صرف اتنا کھڑا ہونا ممکن ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لے گا تو فرض ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ لے. پر اب کھڑا رہنا ممکن نہیں تو بیٹھ جائے. آج کل مساجد میں کرسیاں رکھنے کا رواج ہوتا جا رہا ہے، یعنی جس کو کھڑے ہو کر پڑھنے میں معمولی بھی تکلیف ہو تو وہ دعوت دی جاتی ہے، گویا کرسی حاضر ہے، تشریف رکھیے. تو یہ سمجھ سے باہر ہے. تو مسئلہ بہرحال آپ نے سنا، تو خبردار بعض لوگ معمولی سی تکلیف یا زخم کی وجہ سے فرض نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں. وہ بیان کردہ حکم شرعی پر غور فرمائیں. یاد رکھیے جتنی نمازیں قدرت قیام کے باوجود بیٹھ کر ادا کی ہوں ان کا لوٹانا فرض ہے. اسی طرح ویسے ہی کھڑے نہ رہ سکتے تھے مگر عصا یا دیوار یا آدمی کے سہارے کھڑے ہونا ممکن تھا مگر بیٹھ کر پڑھتے رہے تو ان کی بھی نمازیں نہ ہوئیں. ان نمازوں کا لوٹانا فرض ہے. عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، یہ بھی بغیر شرعی اجازت کے بیٹھ کر نمازیں نہیں پڑھ سکتی. بعض اوقات بیماریوں میں، آپریشنوں میں، زخموں میں ڈاکٹر لوگ بھی کہہ دیتے کہ نماز بیٹھ کے پڑھو. اس پر بھی بہت سوچ سمجھ کر عمل کرنا ہے. یا تو اپنا تجربہ ہے کہ واقعی تکلیف ہوتی ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، یہ ایسا مجبور ہے، اب سمجھتا ہے. ورنہ ڈاکٹر تو بات بات میں کہتے ہیں، بلکہ وہ بولتے ہیں اب نماز بھی مت پڑھو، یہ بھی بولیں گے کہ فی الحال نماز آپ نہیں پڑھیں تو اشارے سے پڑھیں. اب ہٹا کٹا مطلب چھلانگے لگا رہا ہے، نماز کا ٹائم آ گیا تو اشارے سے پڑھو. تو اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ طبیب حاذق ہو، ماہر طبیب ہو، غیر فاسق، اس کا مشورہ
قابل قبول ہے یا اپنا خود تجربہ ہے اور ظاہر ہے معاملہ کہ وہ کھڑا رہ ہی نہیں سکتا، وہ ایک الگ بات ہے. اس پر بڑی یعنی کہ توجہ کی ضرورت ہے. ہمارے ایک اسلامی بھائی ذمہ دار ہیں، ان کا بائی پاس کا آپریشن ہوا. یہ بیچارے کرسی پر بیٹھ کر لگے رہتے تھے. میں نے دیکھا، میں نے کہا یار یہ کیا تم نے؟ ڈاکٹر نے منع کیا. کیا ڈاکٹر نے منع کیا؟ چلتے پھرتے تھے. ڈاکٹر نے کہا تھا یہ جھکنا منع تو فلاں منع. میں نے کہا یار کھڑے کھڑے پڑھ لو نا. کھڑے کھڑے پڑھ لی تو پڑھتے رہے. بہت خوش تھے. اور ڈاکٹر نے میرے کو پھنسا دیا تھا، بیٹے بیٹے پڑھتا تھا. میں کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ. تو یعنی جیسا موقع، اس کی ظاہری صحت ایسی تھی کہ وہ بائی پاس کے آپریشن کے بہت دن گزر چکے تھے. اب خامہ کا بیٹھ کر پڑھتے ہو. میں نے قیام تو فرض ہے نا اس میں نماز میں. تو موقع کی مناسبت سے شرعی مسئلہ آپ کو میں نے بیان کر دیا. نماز کے احکام میں بعض مساجد میں کرسیوں کا انتظام بھی ہوتا ہے. بعض بوڑھے وغیرہ ان پر بیٹھ کر فرض نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ چل کر آئے ہوتے ہیں. نماز کے بعد کھڑے کھڑے بات چیت بھی کر لیتے ہیں. ایسے لوگ اگر بغیر اجازت شرعی بیٹھ کر نمازیں پڑھیں گے تو ان کی نمازیں نہ ہوں گی. کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت ہو جب بھی بیٹھ کر نفل پڑھ سکتے ہیں، مگر کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے. کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نصف یعنی آدھا ثواب ہے. البتہ عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو ثواب میں کمی نہ ہوگی. یہ جو آج کل عام رواج پڑ گیا کہ نفل بیٹھ کر پڑھا کرتے ہیں، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید بیٹھ کر پڑھنے کو افضل سمجھتے ہیں یا ضروری تصور کرتے ہیں. ایسا ہے تو ان کا خیال غلط ہے. وتر کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے. نمبر 3 قراءت. حضور آپ نے تیسرا فرض قراءت ارشاد فرمایا، تو کیا ہر ایک کے لیے قاری صاحبان کی طرح خوبصورت اور طویل انداز پر پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، اس میں کوئی زینت القراء ہر ایک کو بننے کی وہ شرط نہیں ہے. قراءت اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز اور نمایاں ہو جائے. جب آہستہ پڑھیں تو اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ خود سن لیں. اگر حروف تو صحیح ادا کیے مگر اتنے آہستہ کہ خود نہ سنا اور کوئی رکاوٹ مثلا شور و غل یا ثقل سماعت یعنی اونچا سننے کا مرض بھی نہیں تو نماز نہ ہوئی. تو کیا ہر طرح کی نماز میں بلند آواز سے قرات کرنا ضروری ہے؟ نہیں، اس میں آگے عرض کر رہا ہوں میں، کیونکہ وہ 2 طرح کی قرات ہے نا، ایک سری ہوتی ہے ایک جہری ہوتی ہے. سری نمازوں میں قراءت کی آواز دوسروں تک نہیں پہنچنی چاہیے، اگرچہ خود سننا ضروری ہے جبکہ کوئی وہی سماعت پر بوجھ نہ ہو، ثقل سماعت نہ ہو. یعنی سماعت میں کوئی ایسی جیسے بہرا ہوتا ہے آدمی یا کم بہرا ہوتا ہے یا شور ہوتا ہے تو مخارج سے اس طرح حروف ادا ہوں کہ اگر یہ شور وغیرہ نہ ہوتے تو سن لیتا. تو اس سری میں یہ ضروری ہے، بلکہ جو بھی تسبیحات وغیرہ پڑھتے ہیں نا ان میں بھی یہ ہے کہ خود سنیں. یہ پڑھنا اسی کو کہیں گے خود سنیں، اتنے تلفظ ادا ہوئے، اتنے مخارج سے حروف ادا ہوئے. یا سیدی، ابھی آپ نے سری نمازوں کا تذکرہ کیا تو یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ یہ سری نمازیں کون سی ہیں؟ سری نمازیں ظہر عصر 2 نمازیں سری کہلاتی ہیں کہ ان میں قراءت جہری یعنی بلند آواز سے نہیں ہوتی ہے. نماز کے علاوہ بھی جہاں کچھ کہنا یا پڑھنا مقرر کیا اس سے بھی یہی مراد ہے، کم از کم اتنی آوازوں کہ خود سن سکے.
مثلا طلاق دینے، آزاد کرنے، یا آزاد کرنے غلام یا کنیز کو آزاد کیا. اب تو خیر یہ دور نہیں ہے غلام اور کنیز کا، لیکن فقہ میں یہ مسائل ہیں. یا جانور ذبح کرنے کے لیے اللہ کا نام لینے میں اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن سکے. درود شریف وغیرہ اورات پڑھتے ہوئے بھی کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے خود سن سکے، جبھی پڑھنا کہلائے گا. مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر، سنن اور نوافل کی ہر رکعت میں امام و منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے پر فرض ہے. مقتدی کو نماز میں قراءت جائز نہیں، نہ سورۃ الفاتحہ، نہ آیت، نہ سری یعنی آہستہ قراءت والی نماز میں، نہ جہری یعنی بلند آواز سے قراءت والی نماز میں. امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی کافی ہے. فرض کی کسی رکعت میں قراءت نہ کی یا فقط ایک میں کی، نماز فاسد ہو گئی. فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قراءت کریں اور تراویح میں متوسط انداز پر، اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے. یعنی کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے، ورنہ حرام ہے. اس لیے کہ ترتیل سے یعنی ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے کا حکم ہے. یا سیدی، ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے کا حکم ہے، تو اگر تراویح کے اندر ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں گے تو اس سے نمازی تھک جائیں گے. تو کیا آج کل حفاظ تیز تیز قراءت جو کرتے ہیں تو یہ زیادہ مناسب نہیں؟ پارہ 29 سورہ مزمل میں ارشاد ہوتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترجمہ کنز الایمان، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اس آیت مقدسہ کے تحت حضرت صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں رعایت وقوف اور ادائے مخارج کے ساتھ اور حروف کو مخارج کے ساتھ تابع امکان صحیح ادا کرنا نماز میں فرض ہے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، درست مخارج بھی ہوں، اور جو قاعدے مقرر کیے ہیں قراء حضرات نے ان کا بھی لحاظ کرنا ہوگا. اب جیسے قراء سے مراد یہ نہیں کہ وہ اسپیکر پر 2 کانوں پر ہاتھ رکھ کر وہ اچھی آواز سے پڑھتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے یا قاری صاحبان، بلکہ بڑے بڑے جو اس میں قراءت کے جو فن کے ماہر علماء ہوئے، آپ نے سنا ہوگا 7 قراءت 10 قراءت، ہے نا، تو ان کے جو بڑے بڑے بزرگ ہوئے یہ ان حضرات نے جو مقرر کیے. اب جیسے کہ مد منفصل ہے، مد متصل ہے، تو یہ کتنا دراز کرنا ہے یہ بھی جاننا ہوگا، اور اس کو اس حساب سے پڑھنا ہوگا. مد منفصل 3 الف کے برابر کھینچا جائے گا، اور یہ کب کب مد متصل آتا ہے، کب کب منفصل آتا ہے، اس کی بھی معلومات رکھنی چاہیے. تو اس طرح یہ معلومات ہو اور یہ ہو. اب جیسے کہ وہ 3 صورتیں بتائی نا، فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قراءت کرے، تراویح میں متوسط، ٹھہرنا تو اس میں بھی متوسط، اور رات کے نوافل میں جلد پڑھے، مگر اس میں بھی حروف اور مخارج اور یہ تو سب ادا کرنے ہی کرنے. اب ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کی تو آپ کو تجربہ ہوگا کہ امام صاحبان فجر میں، عشاء میں
اور مغرب میں جو قراءت کرتے ہیں تو اطمینان سے کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح ٹھہر کے پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ ٹھہر کے امام صاحب کے لیے نہیں ہے، صرف اگر اکیلا بھی منفرد فرض پڑھے گا تو ٹھہر کے پڑھنا چاہیے اس کو، لیکن منفرد کے لیے بڑا امتحان ہے۔ امام جو ہے وہ بھی اگر اکیلا جب پڑھے گا تو پھر وہ امتحان میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ توفیق دے۔ اور تراویح میں متوسط، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ایک متوسط انداز اس کو کہہ سکیں گے۔ اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ میں نے جلدی پڑھا، لیکن الحمدللہ تینوں میں نے قواعد کا جتنا ہو سکا خیال رکھا۔ تو یہ ضروری ہے اب اتنی اسپیڈ رکھنا کہ قواعد تو کیا حروف ہی چبا جائے، تو حروف چاپ جائے گا تو حرام ہے اس طرح پڑھنا۔ کہ اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کا پتہ ہی نہیں چلتا، نہ تصحیح ہوئے حروف ہوتی بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں، اور اس پر تفاخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلد پڑھتا ہے۔ حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے، یہ میں نے جزیہ بہار شریعت کا ادا کیا۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت جلد 3 میں فرماتے ہیں آج کل کے اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کا پتہ نہیں چلتا، نہ تصحیح ہوئے حروف ہوتی بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں، اور اس پر تفاخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلد پڑھتا ہے۔ حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے۔ تو اب یہ تراویح کیا بس رسم تراویح شاید ادا کی جاتی ہے کہ 3 دن میں صاحب وہ فلاں جگہ ہوتا ہے، تو 4 دن میں ہوتا ہے، تو 5 دن میں ہوتا ہے۔ تو یہ کمپٹیشن چل رہا ہے آج کل۔ اللہ تعالیٰ کرم، اللہ صحیح تراویح امت کو نصیب کر دے۔ تو واقعی یہ کہ اگر آہستہ آہستہ پڑھے گا تو نمازیوں کی تعداد کم ہو جائے گی، شریعت کے مطابق پڑھے گا تو بھلے کم ہو جائے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو شریعت کے مطابق پڑھے، پبلک نہ آئے تو ٹھیک ہے، پبلک کو تو خوش کرنا بھی نہیں ہے، اگر پبلک کو خوش کرنا ہے چاہے اللہ ناراض ہوتا رہے تو بہت سخت بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ تو اس لیے رضا الہی کے لیے پڑھے، کوئی اگر مصلی نہیں دیتا آپ کو تو نہ دے، کوئی بات نہیں، اکیلے پڑھے۔ سنت موقع ہے تراویح میں قرآن ختم کرنا، تو اکیلے ختم کر لیں۔ تراویح میں حروف کی صحیح ادائیگی ضروری ہے۔ اکثر لوگ تو تا سین صاد سا الف عین الف حمزہ عین ہا حا ضاد ذال وا میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ یاد رکھیے حروف بدل جانے سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہ ہوگی۔ مثلا جس نے سبحان ربی العظیم میں عظیم کو عظیم یعنی وا کے بجائے زا پڑھ دیا، نماز جاتی رہی۔ لہذا جس سے عظیم صحیح ادا نہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ سبحان ربی الکریم پڑھے۔ خبردار خبردار خبردار، جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس کے لیے تھوڑی دیر مشق کر لینا کافی نہیں، بلکہ لازم ہے کہ انہیں سیکھنے کے لیے رات دن پوری کوشش کرے، اور اگر صحیح پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے تو فرض ہے کہ اس کے پیچھے پڑھے، یا وہ آیتیں پڑھے جس کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہے۔
اور یہ دونوں صورتیں ناممکن ہو تو زمانہ کوشش میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی. آج کل کافی لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں کہ نہ انہیں قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے اس طرح نمازیں برباد ہوتی ہیں. جس نے رات دن کوشش کی مگر سیکھنے میں ناکام رہا، جسے بعض لوگوں سے صحیح حروف ادا ہوتے ہی نہیں. اس کے لیے لازمی ہے کہ رات دن سیکھنے کی کوشش کرے، اور زمانہ کوشش میں وہ معذور ہے. اس کی اپنی نماز ہو جائے گی مگر صحیح پڑھنے والوں کی امامت ہرگز نہیں کر سکتا. ہاں، جو حروف اس کے اپنے غلط ہیں وہی دوسروں کے بھی غلط ہوں تو زمانہ کوشش میں ایسوں کی امامت کر سکتا. اور اگر کوشش بھی نہیں کرتا تو خود اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، دوسرے کی اس کے پیچھے کیا ہوگی. پیارے باپا جان، آپ کی یہ پیاری پیاری باتیں سن کر قرات کی اہمیت کا تو اندازہ ہو گیا. اب اپنی مصروفیات کی بنا پر، کاروباری مصروفیات تو بال بچوں کی وجہ سے، اب کیسے ممکن ہے کہ اپنی قرات درست کر لی جائے؟ واقعی وہ مسلمان بڑا بدنصیب ہے جو درست قرآن شریف پڑھنا نہیں سیکھتا. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بے شمار مدارس بنام مدرسۃ المدینہ قائم ہیں. ان میں مدنی منوں اور مدنی منیوں کو قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے. نیز بالغان کو عموماً بعد نماز عشاء حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنتوں کی تربیت بھی دی جاتی ہے. کاش تعلیم قرآن کی گھر گھر دھوم پڑ جائے. کاش ہر وہ اسلامی بھائی جو صحیح قرآن شریف پڑھنا جانتا ہے وہ دوسرے اسلامی بھائی کو سکھانا شروع کر دے. اسلامی بہنیں بھی یہی کریں، یعنی جو درست پڑھنا جانتی ہیں وہ دوسری اسلامی بہنوں کو پڑھائیں اور نہ جاننے والیاں ان سے سیکھیں. انشاءاللہ عز و جل پھر تو ہر طرف تعلیم قرآن کی بہار آ جائے گی اور سیکھنے سکھانے والوں کے لیے انشاءاللہ عز و جل ثواب کا انبار لگ جائے گا. یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت شوق سے کرنا ہمارا کام ہو جائے. تو اب یہ مدنی منوں کے جو مدرسے ہیں وہ دن کو ہے، مدرسۃ المدینہ مدنی منوں اور مدنی منیوں کے، اور بڑے اسلامی بھائیوں کے مدرسۃ المدینہ رات کو ہوتے ہیں. اسلامی بہنیں بڑی اسلامی بہنوں کے بھی دن کے، لیکن اسلامی بھائیوں کے عموماً عشاء کے بعد، کئی فجر کے بعد بھی لگتے ہیں. تو اس طرح وہ دن کے وقت سہولت اپنے حلقے کی، اپنے علاقے کی سہولت کے مطابق دن میں مدرسۃ المدینہ میں پڑھیں، رات میں پڑھیں. اور رات کو بہت مختصر 41 منٹ کا مدرسۃ المدینہ عام طور پہ قائم ہوتا ہے، اور ایسے مدرسے شاید ہزاروں ہوں گے مدرسۃ المدینہ کے نام سے دعوت اسلامی میں، جہاں بالغان کو تعلیم دی جاتی ہے اور بالکل مفت. مدنی منوں اور منیوں کے بھی مفت ہوتے دن کو. تو یہ اس میں آپ ضرور سیکھ لیجئے. اور یہ بتا دوں کہ یہ لوگوں کی غفلت و دوری کی وجہ سے اتنے مختصر مدرسے ہیں، رات دن کوشش کرنی ہے. تو یوں سمجھو کہ 41 منٹ میں آپ کو طریقہ بتا دیا جائے گا کہ اس کا مخرج یہ ہے اور اس کو اس طرح ادا کرنا ہے. اب آگے آپ کو دن رات اس پر لگے رہنا ہے. جب تک آپ ہاتھ دھو کر کسی کام کے پیچھے نہیں پڑتے ہوں گے اس وقت تک کام ہوتا نہیں. تو اس میں بھی آپ کو لگن اور دھن ہونی چاہیے. بعض اسلامی بھائی ملتے ہیں کہ میرے مخارج درست نہیں ہوتے، تو بعض کیا مجھے تو بے شمار ملے کہ میرے مخارج درست نہیں ہوتے، اتنے عرصے سے قاعدہ پڑھتا ہوں مجھے یاد نہیں ہوتا، قاعدے پر ہی ہوں ابھی تک. تو وہ بیچارے اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ رات کو جب مدرسۃ المدینہ بالغان میں جاتے ہیں تو وہ پڑھ کے جب قاعدہ بند کرتے ہیں تو دوبارہ پھر جب رات کو مدرسۃ المدینہ میں آتے ہیں اس وقت قاعدہ کھولتے ہیں. اس طرح تھوڑی یاد ہو. اب دیکھیں نا کہ ایک طالب علم ہے، وہ 4-6 گھنٹے تو پڑھتا ہے اسکول میں دنیاوی تعلیم کا، پھر اس کے لیے ٹیوٹر کا انتظام کیا جاتا ہے، تو ٹیوٹر اس کو پڑھانے آتا ہے، پھر ٹیوشن سینٹر
میں بھی وہ جاتا ہے اور رت جگہ کر کر کے وہ پڑھتا ہے. یعنی دنیاوی تعلیم میں اتنا انہماک، مگر افسوس اخروی تعلیم، آخرت میں کام آنے والی تعلیم جو ہے اس کے لیے بالکل مر کے وہ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے پڑھتے ہیں دنیاوی تعلیم، اور بالکل ریگولر دن کو ان کو وقت ملتا ہے. رات کو کون اسکول چلاتا ہے؟ دینی کو تو پڑھتے ہیں، لیکن کالج بھی دینی کو ہوتے ہیں، رات کو نہیں ہوتے نا کالج، یہ بھی دن کو ہوتے ہیں. تو دنیاوی تعلیم ساری دن کو، سب وقت ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم. لیکن اللہ کا دین سیکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے تو ہاتھ جوڑو، پیر پکڑو، منتیں کرو. آ گئے تو ان کی مہربانی، تھوڑی دیر کے لیے آ گئے. 41 منٹ کا مدرسہ رات کو، اس میں بھی گھر سے بلا کر لاؤ تو یہ بیٹھے، تو پھر چند روز آئے تو پھر غائب، تو پھر ڈھونڈو بھائی یہ کہاں گئے. کوئی پیسہ نہیں، قاعدہ بھی فری، بھائی ہم قاعدہ آپ کو دیں گے، کہیں آپ پڑھتے ہو تو آپ 2 روپے قاعدہ بھی مت خریدو، ہم آپ کو دیں گے. آپ کی مہربانی ہوگی، بڑا احسان ہوگا کہ ہم سے آپ پڑھ لیں، ہے نا. یہ کہ میں مثال دے رہا ہوں کہ اس طرح لجاجت کر کے، انفرادی کوشش کر کے، گھر سے بلا کر، ان کو لا کر پڑھانا ہوتا ہے. مگر وہی کہ وہ چند منٹ پڑھیں گے اور پھر دن کو کھولیں گے نہیں، اسی وقت آ کے دوسرے دن کھولیں گے تو کیسے یاد ہوگا. ابھی چند روز آئیں گے تو دے چھٹیاں، اگر سختی کا تو تصور نہیں ہے تو پکڑ کے زبردستی باندھ کے تو رکھا ہے اس کو کہ پڑھ بھائی. اب اس پہ سختی کی یا ڈانٹ پلائی تو پھر اس نے کہا نا. تو دین کی تعلیم کا معاملہ کتنا مظلوم ہے. آپ کو رحم نہیں آتا؟ میرا تو پھوٹ کے رونے کو جی چاہتا ہے کہ اتنا مظلوم ہے دین کا معاملہ کہ ہم اتنی منتیں کرتے ہیں. جیسے اجتماع کے لیے، مدنی قافلوں کے لیے کتنی منتیں کرتے ہیں، ہاتھ میں کون آتا. میں یقین مانے کہ میں نے اپنی زندگی میں اجتماع کی دعوتیں جو شروع میں نے بہت بیانات کیے، گلی گلی جا کر، کریا، گاؤں شہر جا کر، اور میں نے لاکھ کو میں نے ہاتھ اٹھوائے ہوں گے کہ اتنے اجتماع کی پابندی. میں کہتا ہوں کہ جتنوں نے ہاتھ اٹھایا اور مجھ سے وعدے کیے نا، اگر یہ سارے کے سارے آج اجتماع میں آتے ہوتے تو مجھے تو نہیں پتا کہ دنیا کا کوئی روئے زمین کا کوئی گراؤنڈ ہمارے اجتماع کو کافی ہو. کہیں بھی نہ سما ہی نہیں. فیضان مدینہ کیا آدھا شہر گھیر لیں تو نہ سمائے. ایک یعنی مبالغہ، اتنے لوگوں سے میں نے مطلب یعنی کہ ترکیبیں بنائی اجتماع میں آنے کی، مگر ہاتھ اٹھا کر جان چھڑانے والی بات ہے. ہاں کہہ دو ورنہ یہ پھر مولانا پھر ضد کرے گا، آنا پڑے گا تمہیں. تو بڑی ترکیبیں کرنی پڑتی ہے، بڑی حکمت عملیاں کرنی پڑتی ہیں. اس پر مجھے ایک اپنا پرانا واقعہ یاد آیا کہ ایک بار وہ کسی شہر میں نے بیان کیا، نواب شاہ میں. تو وہاں بیان کے دوران وہی میں نے کہا کہ ابھی پہلے میں جب دورے پہ جاتا تھا تو ذرا مبلغین کم ہوتے تھے، تو پہلے شروع میں تو میں ایک ہی عام طور پہ بیان کرتا تھا. تو پھر کچھ مبلغ بننے شروع ہوئے الحمدللہ. تو میں بھی بیان کرتا تھا دورے میں جا کر، عصر میں کروں تو کہیں مغرب میں کروں تو کہیں ظہر میں کروں، جیسا موقع. پھر عشاء میں سب کو اکٹھا کروں ایک مسجد میں کہ بھائی ادھر بڑا اجتماع ہوگا اور آپ آنا. تو وہی اوائل کا دور تھا. تو میں نے ایک جگہ نواب شاہ میں کسی مسجد میں پتہ نہیں عصر میں یا مغرب میں بیان کیا، اور بیان کے بعد میں نے کہا کہ اب عشاء کے بعد فلاں مسجد میں بیان ہوگا، اجتماع ہوگا، اس میں بیان ہوگا، دعا ہوگی، یہ ہوگا، ذکر ہوگا. اس طرح وہ ترغیب دلا کر تو میرا ہاتھ اٹھائیے کہ آپ تشریف لائیں گے. تو میں نے اس پر اصرار کیا کہ ہاتھ اٹھائیں. تو ایک صاحب غصے میں آ گئے، بولا مولوی تم مسجد میں سب سے وعدہ لیتے ہو، ہم مسجد میں وعدہ نہیں کرتے. وہ ذرا غصے میں آ گیا وہ آدمی کا. تو مجھے کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ خیر یہ واقعہ میں تو ذرا بھول گیا تھا، وہ بعد میں کسی نے مجھے یاد دلایا تو یاد کسی حد تک یاد آ گیا. خیر تو میں نے اس کو جب اس نے یہ اڑی کی نا تو میں نے ایک دم اس کو گلے لگا لیا اس آدمی کو. ارے میں نے کہا دیکھو یہ آدمی سچا آدمی ہے،
اتنا ڈرتا ہے اللہ سے کہ وعدہ جب ہی کرے آدمی کہ پورا کرے، ورنہ وعدہ کیوں کرے. تو اب آپ لوگ بھلے ہاتھ اٹھاتے ہو، آپ آؤ یا نہ آؤ، یہ ضرور آئیں گے. یعنی جب اس میری ترکیب سے ہاتھ میں نہیں آیا تو میں نے دوسری تدبیر چلا دی، اس میں ایک تیر سے نہیں گرے تو دوسرا تیر مار دیا. اب یہ مطلب ظاہر ہے کہ وہ جب ایک آدمی کو مولوی کو جھاڑو اور 4 آدمی تو میری ہاں میں کرنے والے تو تھے ہی، اس کی ہمت تھی جو مجھے اس نے اتنا سختی کی. تو پھر بھی جب میں نے اس کو پیار دیا تھا، اب کیا بولے گا، مروت میں وہ مار کھا گیا وہ آدمی. اچھا تو پھر وہ جو رات کو اجتماع ہوا نا تو واقعی وہ آدمی آگے بیٹھ گیا، اور مجھے جس نے واقعہ بتایا اس نے کہا کہ اس آدمی کو میں نے دیکھا کہ وہ سارا انہیں کا اجتماع میں آخر تک رہا اور دعا میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم دستگیر. تو یہ مجھے واقعہ بتایا، یعنی اس کا یہ وہ بات آئی گئی ہوگی. میرے پاس نواب شاہ میں جو رہتے تھے مختار کار ہوتے ہیں کچھ، ایک عہدہ ہے سرکاری، وہ سندھ میں ہوتا ہے یہ عہدہ، بڑا عہدہ ہے شاید. تو ایک مختار کار میرے پاس کچھ آدمیوں کے سمرا ملنے آئے اور انہوں نے مجھے واقعہ بتایا کہ میں موجود تھا اس بیان میں اور تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور تم کو جس نے مطلب ذلیل کیا سب کے سامنے، تم نے اس کو گلے لگا کر پتہ نہیں کیا اس کو کیا کہ وہی آدمی آیا اجتماع میں اور پھوٹ پھوٹ کے رویا بھی. تو میں تم سے بڑا متاثر ہوا، اب مرید ہوں گا تو تمہارا ہوں گا. تو الحمدللہ اس نے اپنے خاندان سمیت بیعت کی. پھر جا کر میں اس کے گھر پہ ٹھہرتا تھا جب پھر دورہ ہوتا تھا تو، اور بیچارہ کھانا بھی کھلاتا تھا، خدمت کرتا تھا. اس کی بڑی گاڑی تھی، اس میں قافلے بھی سفر کرتے تھے. خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہو فجر و عشاء، یا الہی صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. Please send us your views and ideas regarding the program which you have just viewed to the following email address: feedback@madanichannel.tv, or text to the following numbers: 0301261276 and 0312492139. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی